بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1291 ہے اور آج سورہ انبیاء کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 47۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَنَضَعُ، اور ہم رکھیں گے، الموازین القسط، انصاف کی ترازویں، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم، پھر نہ ظلم کیا جائے گا، نفس، کوئی نفس، شیئن، کچھ بھی، وَإِن كَانَ، اور اگر ہوگا عمل، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر، اتینا بہا، تو ہم اسے لے آئیں گے، وکفی بینا، اور کافی ہیں ہم، حاسبین، حساب کرنے والے۔ اور ترجمہ یوں ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی۔ دوسری بات، چنانچہ ہم کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تیسری بات، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے۔ چوتھی بات، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ بزرگان محترم، قیامت کے دن جتنے بھی فیصلے سارے انسانوں کے درمیان ہوں گے، ان تمام فیصلوں میں عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی عمل کیا ہو اور اس کو اس عمل کا اجر نہ دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس کو اس گناہ کی سزا دی جائے۔ اور اس انصاف کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسی ترازویں لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، ذرہ برابر بھی کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا میں جس طرح ترکاریاں، غلے اور میوے تولے جاتے ہیں، قیامت کے دن انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس میزان عدل میں ہر چیز برابر تولی جائے گی اور ہر ایک کو پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ یہاں میزان کی جگہ موازین کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ میزان یعنی ترازو تو ایک ہی ہوگی، لیکن متعدد اعمال کی وجہ سے موازین یعنی ترازوؤں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ میزان عدل 100% درست اور سیدھا ہوگا، جو سیدھا تولے گی، اس میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی اور قاعدے کے خلاف کوئی بات ہرگز نہیں ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں کہا گیا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس روز وزن برحق ہوگا۔ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو کسی کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اور کسی کا ہلکا ہوگا۔ جس کا وزن بھاری ہوگا وہ خوش و خرم، راضی برضا ہوگا، اور جس کا وزن ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، جیسا کہ سورۃ القاریعہ میں ذکر کیا گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی فکر میں رہے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال جب تولا جائے تو اس کا پلڑا وہ جو نیکیوں کا ہے بھاری ہو جائے۔ جب وہ بھاری ہو جائے گا تو جنت، اور اگر بھاری نہیں ہوا تو پھر تو دوزخ۔ اگر دنیا میں انسان نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اللہ قیامت کے دن لا حاضر کریں گے اور ان اعمال پر پوری جزا دی جائے گی۔ اور دنیا جہاں کی کروڑوں اربوں انسانوں کی زندگی کے آغاز سے انجام تک کے ڈھیر سارے اعمال کا حساب لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک عام وسیع و عریض کام ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ کام کمزور انسان کے لیے تو یقیناً مشکل ہے، مگر قادر مطلق متعال کل پروردگار کے لیے انتہائی آسان ہے کہ پورے دنیا کے آدم سے لے کر قیامت تک کے دن تک کے سارے انسانوں کا حساب
بڑی ہی آسانی سے لے، اور دنیا جہاں کے اچھے برے انسانوں کے چھوٹے بڑے اعمال و اقوال کو سب سے زیادہ اور سب سے بہتر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ان سارے اعمال کو جان سکے۔ اس جملے میں تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو رب ذوالجلال کی اس سرزمین میں کفر و شرک اور فسق و فجور کے ذریعے اپنے حقیقی پروردگار کو ناراض کرتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کا پورا حساب کریں گے، اور جب حساب ہوگا تو سزا بھی ضرور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور آخرت کی فکر کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔